بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرٹیکل 19 پی کے ساتھ میں ہوں ذیشان بنگش اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس چل رہا ہے اور اس کے اوپر متعدد بار ہماری بات بھی ہوئی اور اس معاملے کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو معاملہ ہے یہ 7 سال سے الیکشن کمیشن کے اندر لٹک رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے ہر قسم کے، جن کو آپ کہتے ہیں کہ جو تاخیری حربے ہوتے ہیں، انہوں نے ہر قسم کا تاخیری حربہ آزمایا اس جو معاملہ ہے فورن فنڈنگ کیس کا، اس کو لٹکانے کے لیے، اس کو ڈیلے کروانے کے لیے، اور اس حوالے سے متعدد بار کوشش کی گئی کہ کس طریقے سے اس کو روکا جائے۔ اسی حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ لوگ گئے کہ جو پی ٹی آئی جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کو رکوایا جائے، اس کے اوپر بھی اسٹے لینے کی کوشش کی گئی، اور اس کے علاوہ کئی درخواستیں انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دیں کہ جو اس کی سماعت ہے فورن فنڈنگ کیس کی جو سماعت چل رہی ہے اس کو خفیہ رکھا جائے، اور 30 دفعہ ان لوگوں نے درخواست کی کہ اس کو روکا جائے، اور یہ ایک پوائنٹ اٹھایا الیکشن کمیشن کے اوپر کہ الیکشن کمیشن کو یہ جو معاملہ ہے فورن فنڈنگ کیس کا اس کو سننے کا اختیار ہی نہیں ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن اس معاملے کو نہ دیکھے۔ تو یہ جو تاخیری حربے تھے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے آزمائے گئے متعدد بار جو 7 سال میں۔ تو جب آپ دیکھا کہ یہ جو کیس تھا یہ ایک ڈیلے پروسیجر میں ہی چل رہا تھا، تو جب یہ ساری چیزیں انہوں نے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی گئے، جب الیکشن کمیشن میں بھی گئے، تو جب یہ سارے معاملات دیکھے تو یہ جو کیس تھا اس کو جو ہے اس کی جو رفتار تھی وہ سست کر دی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی جو تھی وہ اپنے آپ کہہ لیں کہ الیکشن کمیشن پر کسی حد تک دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوئی، اور یہ جو ان کا کیس تھا وہ سست روی کا شکار ہو گیا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کاؤنٹر جو کیسز تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پر بھی کر دیے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، اور ان سے مطالبہ کر دیا کہ جو ہے نا فورن فنڈنگز ہیں پی ٹی آئی کو پی ایم ایل این کی جو ان کی پارٹی کے لیے ہوتی ہیں بیرونی ممالک سے، ان پر جواب دے، حالانکہ پی ٹی آئی خود 7 سالوں سے ابھی تک جواب دینے سے قاصر نظر آئی ہر لحاظ سے۔ لیکن ابھی جیسے آپ سب کو معلوم ہوگا کہ جب کنٹینر کا زمانہ تھا اور جب دھرنے اور جلسہ و جلوسہ کا موسم تھا پی ٹی آئی کے لیے پچھلی گورنمنٹ کے اندر، تو یہ ایک جو عمران خان صاحب جو قوم کے ساتھ وعدے کرتے رہے اور جو ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹس کرتے رہے قوم کے ساتھ، تو جو ان کے چاہنے والے تھے، جو ان کے لوگ تھے، اب وہ ان کی بات کو منوً تسلیم کرتے تھے اور ان کی ایک ایک بات کو وہ سچ سمجھتے تھے ایون، اور وہ بالکل اس کو 100% اس کو رائٹلی ان کی بات کو لیتے تھے کہ جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور باقی جو بھی بندہ بات کرے گا، جو بھی پارٹی بات کرے گی وہ غلط ہوگی۔ اور وہی بات ہوئی کہ ابھی آپ دیکھیں کہ جب وہ سارے معاملات انہوں نے عوام کے سامنے رکھے اور عوام کو جو وہ تقریریں کرتے تھے، جب باتیں کرتے تھے، جب حکومت کے اندر آئے تو آپ نے دیکھا کہ سب کچھ اس کے اپوزٹ ہوتا ہوا نظر آیا، اور بالکل بھی وہ جو ایک آپ مینیفیسٹو بیان کرتے تھے اپنا اور وہ جو تقریریں کرتے تھے، وہ جو باتیں کرتے تھے، بالکل اس وقت اگر آپ دیکھیں جو انوائرمنٹ ہے وہ بالکل اس وقت اس کے اپوزٹ چل رہا ہے، اور ہر چیز آپ کو ایک بے رخی طریقے سے نظر آئے گی، کوئی بھی چیز آپ کو جو ہے آپ کے لیے آرگنائزڈ نظر نہیں آئے گی ایز کمپیئر ٹو ان باتوں کے جو وہ کنٹینر پر یا جو اس وقت وہ تقریروں کے اندر، جلسوں کے اندر باتیں کرتے تھے۔ یہاں بھی اس وقت جو الیکشن کمیشن کے اندر فورن فنڈنگ کیس چل رہا ہے، یہاں بھی پی ٹی آئی نے چالاکی کے ساتھ اور ایک پرانی جو روش تھی اس کو برقرار رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر پبلک کے مائنڈ کے ساتھ کھیلنے کی جو ہے ایک چال چلی، ایک کوشش کی۔ آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا کہ جو الیکشن کمیشن کے اندر جو فورن فنڈنگ کیس کی سماعت چل رہی ہے وہ اوپن ہونی چاہیے۔ تو یہ بیسیکلی یہ جو بات کرنے کا مقصد تھا، آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فورن فنڈنگ کیس کی سماعت ہے وہ اوپن ہونی چاہیے، جبکہ
اس کے برعکس وہ متعدد بار درخواستیں دے چکے ہیں کہ فوراً فنڈنگ کیس جو اب الیکشن کمیشن کو سننے کا اختیار نہیں ہے، الیکشن کمیشن کے اندر جو کیس چل رہا ہے اس کو خفیہ رکھا جائے. ایون سپریم کورٹ گئے کہ اس کیس کو رکوایا جائے فوراً فنڈنگ کو، کہ سپریم کورٹ آرڈر دے اور جو الیکشن کمیشن کے اندر کیس چل رہا ہے اس کو روکا جائے. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سماعت کو اوپن ہونا چاہیے تاکہ جو ہے نا پبلک کو پتہ چلے. یہ بیسیکلی ایک مائنڈ پلینگ گیم تھی. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ادارے ہیں، اداروں کا جو گٹھ جوڑ ہے، اب وہ بظاہر اس وقت ہر پاکستانی کی سمجھ میں آ چکا ہے، اور ہر بندہ اس کو بخوبی سمجھتا ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ چل کس طریقے سے رہے ہیں اور معاملات کس کے کنٹرول میں ہیں. تو اس وقت بھی عمران خان نے اپنے فالوورز کا ایک مائنڈ بنانے کے لیے اور ان کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے ایک بیان داغا کہ جو فورن فنڈنگ کیس کی سماعت ہے اس کو اوپن کیا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد الیکشن کمیشن کا جواب آ گیا کہ ہم بالکل جو ہے سماعت ہے فورن فنڈنگ کیس کی اس کو اوپن نہیں رکھیں گے، اور جو سکروٹنی کا عمل ہے وہ بھی جاری ہے، وہ بھی خفیہ طریقے سے ہوگا، اور جو سماعت ہے وہ بھی خفیہ طریقے سے ہوگی. اب یہاں پر جو جواز بیسیکلی پیدا کیا گیا، چونکہ پی ٹی آئی اپنے جو لوگ ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب جو اپنی کمٹمنٹ سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے، اور جو انہوں نے ان سب باتیں کی تھیں وہ بالکل ٹھیک کی تھیں. ان کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو باتیں ہیں وہ ایک آدھ اس طریقے سے وہ ٹیکنیکل طریقے سے کھیل جاتے ہیں تاکہ جو لوگ ہیں وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں. اس دفعہ بھی انہوں نے یہی کیا کہ الیکشن کمیشن سے ڈیمانڈ کر دی، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کا بیان آ گیا. چونکہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک پراپر ایک پری پلان جو تھا الیکشن کمیشن کا، جو گورنمنٹ ہے، یہ ان کی پری پلان گیم تھی، اور یہ ساری گیم بیسیکلی لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے تھی. اور اب آپ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہوں گے، جو وزراء ہیں، مشیر ہیں، یا جو پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں، وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے تو مطالبہ کر دیا ہے کہ سماعت جو ہے اوپن ہونی چاہیے. عمران خان صاحب تو داغدار ہیں اور بندہ ایماندار ہے، تو الیکشن کمیشن ہی نہیں مان رہا. اور یہاں ہر بندہ بخوبی جانتا ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، اور ادارے جو بقایا ادارے ہیں اب وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں. تو یہ ایک پوری انہوں نے ایک سنیریو بنایا، پورے ایک ماحول بنایا، انوائرمنٹ بنایا، اور ابھی جو ہے انہوں نے جو لوگوں کے مائنڈ تھے ان کو اپنی جگہ پر سیٹسفائی کر دیا، اور لوگ بظاہر ہو بھی گئی. اور لوگوں نے اس چیز کو اگنور کر دیا، یا لوگ اس چیز کو سمجھنا نہیں چاہتے. تو یہاں لوگوں کی یاد دہانی کے لیے ایک بات بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی اس سے پہلے 30 دفعہ درخواستیں دے چکی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر اس سماعت کو روکنے کی. سپریم کورٹ جا چکی ہے، اور کئی دفعہ الیکشن کمیشن پر سوالات اٹھا چکی ہے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے. چونکہ اب چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حق میں ہیں، اور جو اداروں کا جو ایک سسٹم ہے، اور جو پوری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اداروں کے ساتھ ہو چکی ہے. اور یہ جو سارے جو بیان بازی ہے، یہ بھی ایک پورے آپ کہہ لیں کہ سیٹلڈ طریقے سے یہ سارا سسٹم چلایا گیا. اور اس وقت پھر دیکھیں کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ احتجاج کرتی آپ کو نظر آ رہی ہیں، جس طرح انہوں نے حالیہ احتجاج کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آفس کے باہر بھی، تو وہ احتجاج کر رہی ہیں. دوسری طرف وہ اپنے جو ہے سسٹم چلا رہی ہیں، اپنے وہ جو ان سے ایک میکینزم چلتا ہے، جو وہ ایک احتجاج کے طریقہ کار اپنا سکتی ہیں وہ چلا رہی ہیں. لیکن جو اس وقت ڈیفینیٹلی جو پاور ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، اور اس وقت جو ادارے ہیں وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. ڈیفینیٹلی ہر ادارہ جو ہے وہ اس وقت جس طرح 2.5 سالوں سے سپورٹ کرتے آئے ہیں، اور ابھی بھی وہ سٹل ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ بظاہر ایک بہت ٹف آپ کے لیے کمپٹیشن ہے، یہ ایک بہت ٹف سچویشن ہے اپوزیشن کے لیے کہ وہ اس معاملے سے کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں، اور اس معاملے کو وہ کیسے ٹیکل کرتے ہیں. چونکہ اس وقت جو پار ہے وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ اپوزیشن کے اگینسٹ ہی جو ہے اس وقت معاملات جا رہے ہیں، اور اس وقت پی ٹی آئی کے فیور میں ہی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اب جو پی ٹی ایم جو اس وقت ایک تحریک چل رہی ہے اپوزیشن جماعتوں کی، جس کے اندر مختلف جماعتیں شامل ہیں اپوزیشن کی، وہ اسٹریٹجیز آئے روز بنا رہی ہیں اس حوالے سے. لیکن یہاں پر جو اسٹریٹجیز ورسز ایک پاور کا مقابلہ ہے، اور پاور وہ اس وقت کے آپ کو جو ہے ایک کہہ لیں کہ بہت بڑی پاور کے ساتھ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا مقابلہ ہے. اور ابھی جو پی ڈی ایم ہے وہ اپنی کچھ اسٹریٹجیز چینج بھی کر رہی ہے.
تو اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہم مزید کیا جو ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت کو کیسے مشکلات کا شکار کر سکتی ہے، اور ساتھ اس وقت جو پی ڈی ایم کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان پر اگر آپ دیکھیں تو کچھ معاملات ہیں اس کے اوپر کچھ لوگ تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی، چونکہ جو پی ڈی ایم ہے اس کا اس بات پر اصرار ہے کہ مارچ اپریل کے اندر اسلام آباد کے اندر ایک بھرپور عوامی جو ہے دھرنا دیا جائے، اور ایک وہاں پر جو ہے بلوکیج کی جائے، حکومت کو وہاں مفلوج کیا جائے۔ اور اس حوالے سے پہلے بھی ڈسکشن ہوتی رہی کہ اب ہو رہی، ابھی چل بھی رہی ہے کہ آیا دھرنا راولپنڈی میں دیا جائے یا اسلام آباد میں دیا جائے، لیکن جو 99% جو چانسز ہیں وہ اسلام آباد میں دھرنا دیے جانے کا امکان ہے، اگر پی ڈی ایم اپنی اسی اسٹریٹجی پر برقرار رہتی ہے تو۔ اور اس وقت وہ اسٹریٹجی لے کے چل رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ایک ہلچل مچا دی سسٹم کے اندر، اپوزیشن جماعتوں کی جو سسٹم کے اندر، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ بلاول بھٹو زرداری کے کچھ بیانات نے مچا دی کہ بلاول بھٹو نے 2 دن پہلے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ایک دھرنے کی سیاست کی جائے، اس سے بہتر ہے کہ ایک عدم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کو گھر بھیجا جائے، اور ایک پراپر جو ایک آئینی طریقہ ہے اس طریقے سے گھر بھیجا جائے۔ اور انہوں نے جو سڑکوں پر آنے کی اور دھرنا دینے کی جو سیاست ہے بظاہر اس کو وہ اپوز کرتے ہوئے نظر آئے، کھلے عام انہوں نے اس کی مخالفت تو نہیں کی کہ میں مطلب اس کو نہیں مانتا اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور لیکن انہوں نے بظاہر اس کو کسی حد تک آپ کہہ لیں کہ اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ ایک آئینی طریقے سے تحریک عدم اعتماد لائی جائے جو کہ اس حکومت کو گھر بھیجنے میں معاون ثابت ہوگی۔ لیکن اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جب انہوں نے بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات کی تو جو اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کے جو رہنما ہیں انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو بتائیں کہ ان کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے، بلاول بھٹو اپنے پتے شو کروائیں، چونکہ اگر آپ ایسے ہی جو ہے عدم اعتماد کی تحریکیں پیش کرتے رہیں، آپ 10 تحریکیں پیش کر دیں تو وہ اس چیز کا ڈیفینیٹلی حل نہیں نکال سکتا، اور یہ ڈیفینیٹلی اس حکومت کو اس سے ڈیفینیٹلی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ کس حد تک اپوزیشن جو جماعتیں ہیں ان کو کنونس کر پاتے ہیں اپنی، چونکہ آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی بلاول بھٹو نے جو ہے حکومت کو جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو کنونس کیا، کیونکہ جو پی ڈی ایم کی جو جماعتیں تھیں وہ پہلے ضمنی انتخابات اور جو سینٹ الیکشنز ہیں اس میں حصہ لینے کے مخالف تھیں، اور چونکہ وہ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس سسٹم کو ہی نہیں مانتے تو لہٰذا ہمیں اس سسٹم کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ پہلے جو ہے اس کے انہوں نے پہلے ایک سمجھ لے کہ ایک تھاٹ موجود تھی پی ڈی ایم کے اندر کہ نہ سینٹ الیکشن میں حصہ لیا جائے اور نہ ہی ضمنی انتخابات کے اندر حصہ لیا جائے، بلکہ تیاری کی جائے اس حکومت کو گھر بھیجنے کی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب اجلاس ہوا پی ڈی ایم کا تو بلاول بھٹو کنونس انہوں نے کر لیا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہ ہمیں سینٹ الیکشن کے اندر بھی حصہ لینا چاہیے، اور ہمیں جو پارلیمان کی سیاست ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جو ضمنی انتخابات ہیں ہمیں ان میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو پی ڈی ایم ہے انہوں نے سینٹ الیکشن کے اندر بھی حصہ لینے کا اعلان کیا، اور اس وقت جو ضمنی انتخابات چل رہے ہیں ملک کے اندر کچھ جگہوں پر 2-3 جگہوں پر، تو وہاں پر بھی وہ اس وقت بھرپور کمپین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کو جو پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ بلاول بھٹو نے اپنا جو ایک موقف تھا، جو ایک سٹانس تھا، اس پر قائل کر لیا تھا اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتوں کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ کافی ٹف ہو جائے گی پی ڈی ایم کے لیے، کہ بلاول بھٹو کیا ان کو کنونس کر پاتے ہیں پی ڈی ایم کو کہ ہمیں دھرنا نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیں تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اسمبلی کے اندر لے کر آنی چاہیے اور آئینی طریقے سے اس حکومت کو گھر بھیج دینا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی جب وہ اجلاس ہوگا تو جب ان سے اس معاملے میں جب مشاورت کی جائے گی تو ان کو اس کا جو ہے وہ ایک رسپانس دینا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا ڈیفینیٹلی، جو کہ ابھی فی الحال تو میڈیا کے اوپر اس حوالے سے کوئی بات نہیں آئی کہ وہ کس طریقے سے عدم اعتماد لائیں گے، ان کے پاس کیا ہے، کیا کچھ جو حکومتی لوگ ہیں جس طرح ایک بعض گشت تھی، ایک بازار کے اندر ایک افواہ تھی،
اور ایک جو آپ کہہ لیں کہ ایک خبر گرم تھی بازار کے اندر کہ 36 ارکان جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں اسپیشلی پی ایم ایل این ان کے ساتھ ٹچ میں ہیں اور ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ لائی جائے یا کسی بھی طریقے سے حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک پوائنٹ بلاول بھٹو کے ذہن میں ہو، یا ہو سکتا ہے مزید جو کچھ لوگ ہیں ان کے بھی روابط بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے ساتھ ہوں، لیکن یہ چیزیں بلاول بھٹو کو ثابت کرنی پڑیں گی، اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اگر وہ اس چیز کو مانتی ہیں تو ڈیفینیٹلی جب وہ مانے گی اس چیز کو تو وہ بھی ایک ٹھوس لوجک کے تحت ہی مانے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو معاملہ ہے وہ کون سا رخ اختیار کرتا ہے، اور وہ کس کڑوٹ یہ معاملہ جو ہے وہ بیٹھتا ہے۔ تو یہ آنے والے دنوں میں چونکہ فیصلہ ہوگا، چونکہ پھر کچھ دنوں تک پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہے اور 5 فروری کو پی ڈی ایم پروٹیسٹ بھی کرنے جا رہی ہے، تو یہ معاملات جو ہوں گی اس کے اوپر ہم مزید جو اپڈیٹس ہوں گی ان کو ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اور اس وقت جو ایک ساتھ جو اہم معاملہ اس کو لنک کرنا چاہوں گا میں، ناظرین، یہ کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ حکومت میں آنے سے پہلے جو آپ کو پتہ ہوگا کہ عمران خان صاحب بارہا دعوے کرتے رہے اور کرٹیسائز کرتے رہے قرضہ لینے والوں کے بارے میں، جو پی ایم ایل این پہ اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کی حکومتوں پہ، کہ انہوں نے قرضے لیے اور ملک کو جو ہے وہ قرضوں کی جو دلدل میں دھکیل دیا، اور یہ جو ہے پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں، پاکستان کی بقا کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اور جو آئی ایم ایف جو تھی اس پر وہ کرٹیسائز کرتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب گورنمنٹ میں آنے کے بعد انہوں نے آئی ایم ایف سے قرضہ بھی لیا، معاہدہ بھی ہوا، اور جو ہے قرضوں کا جو ایک بھرمار ہے وہ پاکستان کے عوام پر مسلط کی گئی، ٹیکسوں کی بھرمار پاکستان کے عوام کے سروں پر مسلط کی گئی، اور ہر چیز پر ٹیکس لگایا گیا، اور قرضے جو ہیں وہ اس وقت وہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ اور ساتھ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ اپنے جو اثاثے ہیں وہ بیچ کر قرضہ وصول کر رہی ہے، چونکہ جو قرضے لیے جا رہے ہیں ان سے بھی حکومت کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی۔ اور آپ دیکھیں ایک خبر جو گردش کر رہی ہے وہ F9 پارک اسلام آباد کے حوالے سے ہے کہ F9 پارک کو گروی رکھنے کا جو ہے ایک تجویز ہے کہ اس کو گروی رکھ کر جو ہے قرضہ لیا جائے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ تھی کہ صرف F9 پارک ہی نہیں، کچھ انٹرنیشنل جو ایئرپورٹس ہیں پاکستان کے ان کو بھی جو ہے گروی رکھا جائے اور ان کے بدلے میں قرضہ لیا جائے۔ تو اب اس وقت معاملات اس نوبت تک آ چکے ہیں کہ جو پبلک پراپرٹیز ہیں ان کو بیچ کر قرضے لیے جا رہے ہیں، اور جو ابھی یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جو پچھلے قرضے حکومت نے لیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 28 سالوں میں، وہ کہیں پر لگتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس وقت ان کا ڈائریکٹلی عوام کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو دن بدن جو صورتحال ہے وہ آپ کو ایک ابتر نظر آ رہی ہے۔ عوام ایک ٹیکسوں کے شکنجے میں ہے، عوام ایک قرضوں کے شکنجے میں ہے، اور مہنگائی ہے، انفلیشن ریٹ ہے، ان امپلائمنٹ، عوام اس وقت ان ساروں کی چکی میں پس رہی ہے، اور یہاں پہ اس وقت عوام کو ڈائریکٹلی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ ایون جو پبلک جو چیزیں ہیں، پبلک کی جو مفاد کی چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی آپ کہہ لیں ٹیکس لگایا جا رہا ہے یا ان کو بند کیا جا رہا ہے، اور یہ اس وقت صورتحال ہے جس کا حکومت سامنا کر رہی ہے۔ اور اس وقت حکومت بالکل کسی قسم کی بھی ایک آپ کہہ لیں کہ واضح صورتحال میں واضح پوزیشن حکومت کی آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت ان معاملات کو کیسے ٹیکل کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ شیئر کی جائیں گی آپ سے۔ اور فی الوقت کے لیے ذیشان بنگش کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔